ناظرین، جب ہم ٹائم ٹریول کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراً فلمی مناظر اجاگر ہوتے ہیں۔ ایک مشین جو ماضی یا مستقبل کی طرف دھماکے کی مثل ہمیں لے جاتی ہے۔ لوگ جو اپنے بچپن کو دیکھنے یا مستقبل کے حالات بدلنے کے لیے وقت کے ساتھ لڑتے ہیں۔ لیکن یہاں پر سوال یہ ہے، کیا یہ سب صرف کہانیوں اور فلموں تک محدود ہے یا واقعی سائنس کی دنیا میں ایسا کچھ ممکن بھی ہے؟ آئیے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ وقت ایک حقیقت ہے یا صرف ایک انسانی پیمائش۔ سائنسدانوں کے مطابق وقت ایک جہت ہے، بالکل ویسے ہی جیسے لمبائی، چوڑائی اور اونچائی وغیرہ۔ ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر سکتے ہیں، تو کیا ہم وقت میں بھی آگے یا پیچھے جا سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب ہمیں آئنسٹائن کی نظریات میں ملتا ہے، خاص طور پر اس کی ریلیٹیوٹی کی تھیوری میں۔ آئنسٹائن نے بتایا کہ وقت ایک مطلق چیز ہی نہیں بلکہ حالات کے مطابق بدل سکتا ہے، یعنی وقت کی رفتار آپ کے مقام، حرکت اور کشش ثقل پر منحصر ہوتی ہے۔ اس نظریے کے مطابق اگر کوئی شخص روشنی کی رفتار کے قریب سفر کرے تو اس کے لیے وقت سست روی سے گزرے گا، جبکہ زمین پر موجود لوگوں کے لیے وہی وقت تیزی سے گزرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی خلا باز روشنی کی رفتار کے قریب چلنے والی خلائی گاڑی میں 1 سال کا سفر کرے تو جب وہ واپس آئے گا، ہو سکتا ہے زمین پر کئی دہائیاں گزر چکی ہوں۔ حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ یہ صرف نظریہ نہیں بلکہ سائنسی تجربات سے بھی ثابت ہو چکا ہے۔ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر موجود گھڑی زمین پر موجود گھڑی کے مقابلے میں تھوڑا پیچھے چلتی ہے۔ یہ اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ وقت میں مستقبل کی طرف سفر واقعی ممکن ہے، بس اس کے لیے مخصوص حالات درکار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے کشش ثقل کی طاقت۔ آئنسٹائن کے مطابق جتنا زیادہ کشش ثقل ہوگی، وقت اتنا ہی آہستہ گزرے گا۔ اگر آپ کسی بلیک ہول کے قریب جائیں تو وہاں وقت زمین کے مقابلے میں بہت سست گزرے گا، یعنی اگر کوئی شخص بلیک ہول کے کنارے پر کچھ وقت گزارے اور واپس آئے تو زمین پر کئی سال بیت چکے ہوں گے، جبکہ اس کے لیے شاید صرف چند گھنٹے گزرے ہوں۔ اس خیال کو ہم نے مشہور فلم انٹرسٹیلر میں بھی دیکھا گیا ہے، اور یہ صرف فلمی تصور ہی نہیں بلکہ مکمل طور پر سائنسی بنیاد پر ہے۔ تو گویا وقت میں مستقبل کی طرف سفر کرنا نہ صرف ممکن ہے بلکہ آج کی سائنس میں قابل قبول حقیقت بھی ہے، اگرچہ عام انسان کے لیے نہیں بلکہ مخصوص تجرباتی حالات میں ممکن ہے۔ تو ناظرین، اب سوال یہ ہے، کیا ہم ماضی میں بھی جا سکتے ہیں؟ یا کوئی شخص وقت میں پیچھے جا کر اپنی غلطیاں درست کر سکتا ہے یا تاریخ کے کسی بڑے واقعے کو روک سکتا ہے؟ یہاں معاملہ کافی پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ ماضی میں سفر کرنے کے خیال کے ساتھ سب سے بڑی رکاوٹ کیجویلٹی پیراڈوکس ہے۔ فرض کریں آپ ماضی میں جا کر اپنے دادا کو ان کی شادی سے پہلے قتل کر دیتے ہیں، تو پھر آپ کا وجود ہی کیسے ممکن ہوا؟ اگر آپ پیدا ہی نہیں ہوئے تو ماضی میں جا کر دادا کو کیسے ماریں گے؟ یہ تضاد گرینڈ فادر پیراڈوکس کہلاتا ہے، اور یہ سائنسدانوں کو اس خیال سے دور کر دیتا ہے کہ ماضی کی طرف سفر ممکن ہے۔ کچھ نظریات جیسے وارم ہول یا کلوز ٹائم لائک کروز کے ذریعے ماضی میں جانے کے امکانات کا ذکر کرتے ہیں۔ وارم ہولز وہ خیالی دروازے ہیں جو کائنات کے 2 مختلف مقامات یا وقتوں کو آپس میں جوڑ سکتے ہیں، لیکن ان کا وجود ابھی صرف ریاضیاتی سطح پر ہی موجود ہے۔ حقیقت میں کوئی وارم ہول دریافت ہی نہیں ہوا، مزید یہ کہ ان کو کھلا رکھنے کے لیے منفی توانائی یا ایگزوٹک میٹر درکار ہے، جو ابھی ہماری سائنسی دنیا میں موجود ہی نہیں۔ کچھ سائنسدان جیسے اسٹیفن نے یہاں تک کہا کہ فطرت نے ایسے قوانین بنائے ہیں جو وقت میں پیچھے جانے کو روک دیتے ہیں۔ انہوں نے کرونولوجی پروٹیکشن کنجکچر پیش کی، جس کا مطلب ہے کہ قدرت وقت کو خراب ہونے سے خود ہی بچاتی ہے۔ اسی لیے شاید ہم نے کبھی کسی وقت کے ساتھ مسافر کو نہیں دیکھا۔ ادھر کوانٹم فزکس میں بھی کچھ دلچسپ امکانات موجود ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ نظریے کہتے ہیں کہ ملٹی ورس یعنی کائناتوں کی ایک لامحدود تعداد موجود ہے، اور اگر آپ ماضی میں جاتے ہیں تو دراصل آپ کسی اور کائنات کے ماضی میں جا رہے ہوتے ہیں، نہ کہ اپنے اصل ماضی میں۔ اسی طرح وہ تضادات ختم ہو جاتے ہیں، لیکن یہ سب ابھی صرف مفروضے ہیں، ان کا کوئی عملی ثبوت موجود نہیں۔ یعنی اگر ہم ٹائم ٹریول کا خلاصہ کریں تو ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ مستقبل کی طرف سفر سائنسی اعتبار سے ممکن ہے، مگر یہ آسان نہیں۔ اس کے لیے یا تو روشنی کی رفتار سے سفر کرنا ہوگا یا انتہائی کشش ثقل والے ماحول میں وقت گزارنا ہوگا۔
जबकि माजी की तरफ सफ़र अभी महज नज़रियाती है, अमली लिहाज से नहायत मुश्किल बल्कि शायद नामुमकिन। टाइम ट्रैवल का ख्वाब इंसानियत के जहनों को हमेशा से मुतासिर कर रहा है, क्योंकि हम सब किसी न किसी वक्त या तो हम माजी बदलना चाहते हैं या मुस्तकबिल झांकना चाहते हैं, लेकिन वक्त एक नदी की तरह है जो सिर्फ एक तरफ बहती है। हम उस नदी में तैर सकते हैं, रफ्तार बढ़ा सकते हैं, कुछ देर किनारे बैठ सकते हैं, मगर वापस मुड़ना शायद कुदरत के कवानीन के खिलाफ है। तो नाजरीन, टाइम ट्रैवल की खूबसूरती यही है कि आज जो नामुमकिन लगता है कल वो हकीकत बन सकता है। हो सकता है आने वाले वक्तों में टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग और कायनाती फहम हमें ऐसे राज बता दें जो आज हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, मगर आज के साइंसी इल्म के मुताबिक टाइम ट्रैवल एक हकीकत है, मगर सिर्फ मुस्तकबिल की तरफ।